أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے. یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے سورۃ یوسف کا جو قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو انہی کی ایک کڑی ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہاں ایک یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک اور امتحان ہو رہا ہے. ایک امتحان ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کو لوگوں نے اٹھایا، اس کو بیچ دیا مصر میں جا کر کے، اور پھر ایک عزیز مصر جو بادشاہ کے وزراء میں سے کسی نے ایک نے اسے خرید لیا اور اپنے گھر میں غلام بنا لیا، اس کو کام کاج کے لیے رکھا. اور اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی دھیرے دھیرے جب یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہونے لگے یا جوان ہو گئے، تقریباً 25-30 سال کی عمر ہو گئی، تو اسی کے بیچ میں ان کی بیوی یہ چاہ رہی تھی کہ ان سے غلط کام کرے، غلط فعل انجام دے ان کے ساتھ. اور یوسف علیہ السلام، اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اونچے مقام پر فائز کرنا ہے، نبی کا انتخاب کرنا ہے اور اس سے دین کا کام لینا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما رہا تھا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان گاؤں سماج علاقے میں رہتے ہیں تو چھوٹی سی بات پھیل جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اب ہماری ناک کٹ جائے گی. اور جب انسان آج بھی سماج میں وہ بات ہے، کوئی برائی کرتے ہیں تو یہ سوچتا کہ کوئی نہیں دیکھ پائے، کوئی جان نہیں پائے، چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، بدکاری ہو، گناہ کے جو بھی افعال ہیں، کام ہیں، انسان انجام دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو رب العالمین ہے وہ پوری نگرانی فرماتا ہے، دیکھ رہا ہے. بہرحال شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے. خواتین وہاں کے علاقے کی، شہر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے غلام ہیں ان کے یہاں، عزیز مصر کے یہاں، اور پھر بھی وہ ان سے نہیں وہ انجام دے پا رہی ہے جو وہ سوچ رہی ہے، بہلا پھسلا رہی ہے. یہ تو کام بہت آسان ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے ہاں کوئی کام کرنے والا ہو، تھوڑی سی سختی سے آپ ڈانٹ دیجئے، وہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انجام دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ، جس سے اللہ رب العالمین اونچے کام لینا چاہتا ہے، بلند پائی کے انسان اللہ رب العالمین اسے بنانا چاہتا ہے، اس کی نگرانی پرورش ابتدا سے کی جانے لگتی ہے، اس کی شروعات ہو جاتی ہے. تو کہا کہ ان کی محبت جو ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے. عورتوں نے کہا یہ تو شک نہیں رہی ہے، یہ یقیناً وہ ضلالت میں ہے، اس ضلالت میں نہیں کہ شک نہیں پا رہی ہے، یا پھر یہ معنی میں کہ یہ کون سی بات ہے، آپ اونچے خاندان کی عورت ہیں اور آپ غلام سے یہ مطلب نکالنا چاہ رہی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا
اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جب دیکھ رہی ہے کہ ہماری چاروں طرف بدنامی ہو رہی ہے تو وہ کہلوا بھیجی کہ جو خواتین ہماری برائی کر رہی ہیں ہم انہیں کل یا آج ہی دعوت پر بلائیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس غلام کے بارے میں، اس یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ مجلس لگائی گئی، دعوت دی گئی، سب کو بلائے گئے اور کھانے کے دسترخوان لگائے گئے اور وہیں پہ پھل فروٹ رکھ دیے گئے اور سکین بھی سب کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ٹیک لگانے کی ساری چیزیں جیسے کرسی ہیں یا اس زمانے میں ٹیک لگانے کی چیزیں تھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں سکین دے دیے، چھری دے دیے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی نے کہا آؤ اندر آ جاؤ، یا جہاں محفل لگی تھی وہاں آنے کی دعوت دی۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے، یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یعنی یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت و جلال شان کا اعتراف کیا اور دوسرے اس پر بے خودی اور وارفتگی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لیں جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ یہاں دکھایا کہ میں جس پر فدا ہو چکی تھی یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ خوبصورت انسان تھے، جس پر میں پھسلا رہی تھی، بہلا رہی تھی، لبھا رہی تھی، وہ ایک چھوٹے موٹے انسان نہیں ہے بلکہ ایک بہت خوبصورت انسان ہے۔ اور ان عورتوں نے یا ان کے ارد گرد کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ پہ چھری چلا لی، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیے۔ تو یہاں دکھلانا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی قصوروار صرف مرد ہی نہیں ہوتے، خواتین بھی ہوتی ہیں۔ سماج میں عام طور پر جب کبھی برائی پھیل جاتی ہے یا گناہ پھیلتے ہیں تو لوگ یک طرفہ طور پر مرد پر الزام لگاتے ہیں کہ اس معاملے میں قصوروار صرف مرد ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اس واقعے میں بتلایا ہے کہ خواتین بھی کبھی کبھی یہ فعل انجام دیتی ہیں اور مرد اس سے بچتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کبھی بھی جب فیصلہ کرنا ہو تو دونوں طرف کی باتوں کو سنیں، دیکھیں اور گواہ لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک طرفہ طور پر فیصلہ کر دیں اور قیامت کے دن آپ مجرم بن جائیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے خواتین نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، صفت دے کر کے، خوبصورتی دیکھ کر کے ملک کریم کہا کہ فرشتہ، ایک خوبصورت، یقیناً کوئی بزرگ ہی فرشتہ ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام فرشتہ نہیں تھے، سبھی جانتے وہ انسان تھے۔ اور فرشتہ بحث، چونکہ عام انسان یہی جانتا ہے کہ جب کوئی اچھا انسان ہو تو کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے ان کے اندر، یعنی بہت خوبصورت انسان، بہت بزرگ انسان، یہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ یہ یقیناً یہ فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو اجازت طلب کی جاتی ہے، دروازہ آپ کے لیے کھولا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا ان کے لیے بلوایا گیا ہے، یہاں
بلوایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قد اعطی شطر الحسن، صحیح مسلم کی حدیث ہے جو معراج کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا میں سے نصف حصہ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، نصف حصے میں پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ ہیں، اور نصف حصہ شطر الحسن، قد اعطی شطر الحسن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف حصہ یوسف علیہ السلام کو بطور خوبصورتی اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، عطا کیا تھا، دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں یوسف علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی، خیر مقدم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے۔ تو یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ساری کائنات میں سے نصف حصہ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب یہ سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نہیں تھے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر جاننا ہو تو حدیث رسول کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں انسانوں میں سب سے اچھے تھے، سب سے خوبصورت تھے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، فارسی کے ایک شاعر ہیں عبد الرحمن جامی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کو حسن سے نوازا اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو قم باذن اللہ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دیا، اس سے مردہ زندہ ہو جاتے اللہ کے حکم سے، اور ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ید دیا، آپ اپنے بغل سے ہاتھ کو نکالتے تو چمکتا ہوا نکلتا، آنچ خوباں ہما دارد کہ تو تنہا داری، اور کہتے ہیں کہ یہ تمام پیغمبروں کو معجزہ اللہ نے الگ الگ دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ آپ خوبصورت تھے، آپ خوب سیرت تھے، آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بدر کے مقام پر ان مقتولین کے پاس گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان سے خطاب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ آپ سے زیادہ کہیں سن رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھیں گے اور بات کریں گے تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ چاندنی رات تھی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا اور پھر اپنی نگاہ کو چاند کی طرف اٹھایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، پھر میں اپنی نگاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ احسن من القمری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت میں چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جب کوئی خوشخبری آتی، جب کوئی ایسی خوشی کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک چمکنے لگتا، خوبصورتی کی وجہ سے منور ہو جاتا۔ ہم لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ قطعت من قمر، کہ چاند کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
چاند کی مانند یا چاند کے ٹکڑے ہیں، ہم ان کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پتہ کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ اور پھر آپ کو وہ واقعہ دیکھیے جس میں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے، صحابہ اکرام فجر کی صلاۃ مسجد میں ادا کر رہے تھے، اسی بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کے پردے کو ہٹایا اور آپ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ ورقۃ مصحف، کہ اس طرح چمک رہا تھا کأن وجہ ورقۃ مصحف، کہ مصحف کا جیسے خوبصورت پیج ورقہ ہوتا ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا، جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں خوبصورتی میں، وضاقتہ میں، سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور جو برا بھلا کہہ رہی تھی کل کہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے اپنے غلام سے دوستی کر رہی ہیں، پھسلا رہی ہیں، لبھا رہی ہیں، آج تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹ لیے؟ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہاں بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ کبھی کبھی انسان کو جو ہے سختی سے وہ فعل انجام کروائے جاتے ہیں جو نہیں کرانا چاہیے، دلیلیں نہیں لی جاتی ہیں، شہادت اور گواہی نہیں مانگی جاتی ہے، بلکہ زبردستی اس پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل مسلمانوں پر قانون کی کتاب موجود ہے، قوانین موجود ہے، لیکن باضابطہ مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ ایک طرفہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہاں بھی ایسا کہا کہ اگر وہ کام یوسف علیہ السلام انجام نہیں دیں گے تو ہم انہیں سزا دیں گے، ہم انہیں جیل بھیجوائیں گے، انہیں جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہم اس کو کر دیں گے۔ دلیل طلب نہیں کی گئی، زبردستی اس فعل پر نہ کرنے کی وجہ سے اسے سزائیں دی جانے کی پوری کوشش کی، اور نہیں تو پھر ذلیل و رسوا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر یقیناً یہ بعزت ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ پیغمبر بھی کبھی کبھی بے بس ہو جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ آدمی کوئی کہے کہ انبیاء جو ہے تمام چیزوں کا اختیار رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر پیغمبر تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تو فوری طور پر وہ فیصلہ لیتے اور ان سب کو سزائیں دی جاتی، لیکن پیغمبر بھی کبھی کبھی، چونکہ یہاں فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ نہیں ہوا تھا، زبردستی فیصلے کیے جا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام مجبور تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس برے فعل کو انجام دینے کے بجائے اس نے جیل کھانا کو پسند کیا اور کہا اے اللہ اگر تو ہماری مدد نہیں فرمائے گا تو ہم انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے، یا جو وہ چاہ رہی ہیں خواتین ہم وہی فعل انجام دے دیں گے اور جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا
وأريد أن أخطبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہے، جو وہ دعا کرتے ہیں تو اسے قبول کر لی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ أَخْطَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے یا باقی محفوظ کر کے رکھ لیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ یہ وہی دعا ہو جب یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اسب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب العالمین، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان مجبور ہو جائے، بے کس ہو جائے اور بے بس ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ مشکلوں میں گھر جائے تو خالص اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی پیر کو جا کے پکارو، جب اولاد نہ ہو تو کسی کے مزار پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، جب دعائیں قبول نہ ہو تو کوئی تعویذ گنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے تعلیم دی ہے، یوسف علیہ السلام کی اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان مجبور ہو جائے، حالانکہ بہترین انسان تھے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو میری مدد نہیں فرمائے گا تو میں ان جاہلوں میں سے شمار ہو جاؤں گا، میں وہ فعل انجام دے لوں گا، وہی کام کر لے جاؤں گا، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب بھی کوئی انسان مجبوری کی حالت میں ہو تو درگاہ نہ جائیں، پیروں کے پاس نہ جائیں، ملاؤں کے پاس تعویذ لکھوانے کے لیے نہ جائیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ؟ جب مضطرب حال انسان پکارے، مجبوری میں ہو، بے کس ہو اور بے حال ہو اور پکار رہا ہو تو کون ہے کہ اس کی پکار کو سن سکے اور اس کی پریشانی کو دور کر سکے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو یہ بھی یاد رکھیے، جب مجبوری آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو جزا فضا کرنے کے بجائے، لوگوں کے پاس اپنی بات رکھنے کے بجائے خالص اللہ کی طرف رجوع کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیجئے، یقیناً آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ خالص اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائے، کثرت سے دعا کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین ہی آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں یا جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ کبھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ نے فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، آج ہماری خواتین میں سے، آج ہماری ماں بہنیں ہائر ایجوکیشن کے نام سے، یوسف علیہ السلام موجود ہیں، یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ کام انجام دے دیتے لیکن پھر اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ لیکن یہاں ایک سبق دیا ہے کہ انسان جو وہ ایسا مقام ہو جو مقام چھوٹنے کے بعد اگر ہم دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہ بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم اس برے فعل میں مبتلا ہوں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں، آج ہماری جو ہے بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، مسلم خواتین ہائر ایجوکیشن کے نام پر یونیورسٹی جاتی ہیں اور پھر وہاں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں اور پھر نہ جانے وہ انجام دیتی ہیں جو نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کریم سے یہ سبق دیتا ہے، بار بار یہ ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو اور یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم اس فعل میں مبتلا ہو جائیں یا اس حالت میں ہم پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں ہم
اس جاب کو ٹھکرا دیں گے، اس یونیورسٹی کو ٹھکرا دیں گے، اس ہائر ایجوکیشن کو ہم ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ کے دین کو ہم نہیں ٹھکرائیں گے۔ آج ہماری مسلم لڑکیاں ہائر ایجوکیشن کے نام پر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور وہ اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے نام سے اور مرد گرل فرینڈ کے نام سے وہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں سختی سے منع کیا گیا ہے اس فعل سے، اس زنا سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے برے فعل کہا، یہ برا کام ہے۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا آزادی دی جاتی اور یہ اس پر اتنی سزائیں نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو ان لوگوں کے حال کو دیکھا کہ جو لوگ اس فعل کو انجام دیتے ہیں انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہماری بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں، لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں کیونکہ غیر مسلم لڑکے انہیں ہدیہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہو کر کے اپنی بیٹیوں کو ان درسگاہوں میں بھیجتے ہیں جہاں اپنے ایمان کی سودا کرتی ہیں، جہاں اپنے جسم کو تار تار کراتی ہیں، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے اعلیٰ تعلیم سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ میں جیل کھانا کو پسند کرتا ہوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں یہاں دال روٹی اور بہترین کھانا کھا کر کے اس برے فعل میں مبتلا رہا ہوں۔ اے اللہ میرے لیے جیل کھانا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ان جگہوں کو چھوڑ دینی چاہیے، ان تعلیم گاہوں کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور اس جاب کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں ہمیں اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہو، جہاں ہمیں اپنے جسم کو بیچنا پڑتا ہو، ان جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور اسی طرح سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے اپنے داڑھی کو نکالتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور سارے فعل انجام دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی خاتون سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے مسلمان ہو، یا اگر مسلم خاتون ہے اور وہ غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہسبینڈ، آپ کا شوہر پہلے مسلمان ہونا چاہیے۔ سوائے اسلام نے رخصت دیا اہل کتاب کو، اور وہ بھی آپ اپنی بیٹیوں کو اہل کتاب میں نہیں دے سکتے یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن یہ اسلام کو ہم تار تار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور قرآن کریم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت اور جہنم کون سا بیسٹ راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تمہیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں امن کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب دو راستے ہوں تو ہمیں سیدھے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اپنے کھاتے میں برائی اگر لکھوا کے جاتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ وہ پہلے ہی سے جان گئے کہ میری بیوی مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، ان کے باوجود بھی یہ فیصلہ سنایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میں اس برے فعل کو انجام دینے سے بہتر ہے میرے لیے کہ میں جیل کھانے کو میں پسند کرتا ہوں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل کھانے میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی اس جیل خانے میں داخل ہوتے ہیں،
ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، انگور کے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں دو تین اہم مسئلہ ہے جو جاننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بتانے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے تو گویا کہ اس کو خیراً کثیرہ بہت ساری کچھ عطا کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے آپ کو سکھلایا، تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر صحیح ڈائریکشن پر پہنچنے والا، خواب کا اصل حقیقت کیا ہے اس کا جاننے والا اللہ رب العالمین نے وہ علم یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو یہاں کہا کہ کچھ لوگ جو ان کے جو جیل خانے میں دو آدمی جو شریک تھے ساتھ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو آدمی جو داخل ہوئے جیل خانے میں، انہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، قافیے سے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ خوبیوں والا انسان ہے۔ آپ کسی پڑھے لکھے لوگ کو دیکھیں گے، آداب، اخلاق، کردار، بولی چالی، تو آپ اس سے بھانپ لیں گے، پتہ کر لیں گے کہ یہ چھوٹے موٹے انسان نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان جو وضاقتہ میں ٹوپی، مندیل سارے کچھ لگا کے رکھا ہوگا، اور آپ اسے پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو وہ ملکہ عطا کیا تھا، خواب کی تعبیر بتانے والا اللہ نے بنا کر کے بھیجا تھا، اور وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی جان گئے کہ یقیناً یہ آدمی ایسا ہے کہ اس خواب کو بتا سکتے ہیں۔ ان کے چہرے، ان کے قافیے، ان کے وضاقتہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کام کو جانتے ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا، دوسرا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ كأنك تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراک، اللہ کی عبادت اس انداز سے آپ کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ محسنین، احسان کا مطلب، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، یہ نہیں لگ رہا ہو، تو یہ کم سے کم ہو آپ کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، ہم جو کچھ عبادتیں اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کا کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، آپ نے جو تو خواب دیکھے ہیں اس خواب کی تعبیر، اس کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی سمجھا دوں گا۔ پھر کہا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے اگر آپ کو علم سے نوازا ہے تو آپ اس کو رجوع کیجئے اللہ کی طرف کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ اس کو پھیریے اللہ کی طرف کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو 2 مہینہ پہلے صحت مند تھے آج بیماری میں مبتلا ہیں، جو بالکل لاغر قسم کے ہو گئے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ صحت، عافیت، کان کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، دل کتنے بڑے نعمت ہیں، جو ہے جسم کے اعضاء کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کریں گے تو یقیناً قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے قیامت کے دن پوچھ گچھ کرے گا۔ بہرحال بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں، حج بھی نہیں کرتے ہیں، عمرہ بھی نہیں کرتے ہیں، بس بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل، بینک بیلنس، اور کیا سوچتے ہیں آخر میں؟ یہ کہتے ہیں یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہم نے کمایا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل من اللہ، توفیق من اللہ۔ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے، پھر اسے توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں بڑھا کر کے اور دیتا ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ نیت کرتے ہیں کہ مجھے حج کرنا ہے ان پیسوں سے، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے، اور یقیناً وہ آدمی حج کر کے چلا جاتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں غریبوں، محتاجوں کے کام آؤں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے اور وہ کام کرنے لگتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، جس کو وہ سوچے، جس کے لیے وہ آگے بڑھے، اللہ اس کے لیے وہ کام آسان فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ، کیا فرمایا؟ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ تو میں خود سے جانتا ہوں، تعبیر اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں خود سے جانتا ہوں، یہ نہیں کہا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، میں تو انسان ہوں، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، مجھ سکھلایا ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، اور ضلالت اور گمراہی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، یا دین اسلام کے نام پر جو ٹولیوں کی شکل میں لوگ اپنے سینٹر بنا لیے ہیں اور مذہبیں قائم کر رکھے ہیں، اور دین کے نام پر نہ جانے پمفلیٹ تیار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی غلط تشریح کی جا رہی ہے اور حدیث رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں دین اسلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے یہ قرآن یہی اللہ کا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو سیدھا ہے اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ پتہ یہ چلا جب اسلام ہوں گے تو اسلام کے نام پر لوگ اپنے اپنے ٹولی بنا کر کے رکھے ہوں گے اور لوگوں کو اس ٹولی کی طرف، اس فرقے کی جانب لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے لوگو تم بہت سارے راستوں کی اتباع نہیں کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم بہت سارے راستوں کی اتباع کرو گے، قرآن کو چھوڑ کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے تم ان ٹولیوں میں چلے جاؤ گے تو تم اپنے دین سے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صحیح راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اسلام سمجھنا ہو، اسلام جاننا ہو تو اللہ کا قرآن دیکھیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، اس کے علاوہ ان لوگوں کی باتوں پر نہ چلیں، یہ تو چاہتے ہیں بھٹکانے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم بتا رہے ہو میں اسی لیے میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو لوگ
सिराती मुस्तकीम से हटे हुए थे, जो लोग दूसरे मज़ाहिब पर अमल कर रहे थे, मैंने वो रास्ता क्या कहा, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, मैं उन लोगों का दीन को छोड़ दिया जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। जो अल्लाह पर ईमान ना रखे और जो लोग सिराती मुस्तकीम की तरफ दावत ना दे, वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। और याद रखिए, जो लोग सिराती मुस्तकीम पर चलते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह की मदद आती है उन पर। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वअल्लव इस्तकामू अला तरीक़ती लअस्क़ैनाहुम माअन गदका, अगर ये लोग किताब व सुन्नत पर अमल करें, सीधे रास्ते पर अमल करें, तौहीद पर अमल करें, लअस्क़ैनाहुम माअन गदका, तो हम उन्हें माँ वाफिर मिक़दार में अता करेंगे, हम उन्हें हलाल रोज़ी अता करेंगे, हम उन्हें सीधे रास्ते पर लेके चलेंगे। उन लोगों को वअल्लव इस्तकामू, जो कायम रहे, साबित कदम रहे तौहीद पर, किताब व सुन्नत पर, तो रोज़ी रोटी का मालिक कौन है? अल्लाह है। लेकिन रोज़ी रोटी के लिए, जॉब के लिए और कोई काम के लिए आप दीन इस्लाम का रास्ता छोड़ देते हैं तो कभी फलाह नहीं पाएंगे, कभी फलाह नहीं पा सकते। फलाह और कामयाबी चाहते हैं तो किताब व सुन्नत का रास्ता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने वो रास्ता छोड़ दिया है, उन लोगों का रास्ता छोड़ दिया है, उस कौम का रास्ता छोड़ दिया है जो लोग किताब व सुन्नत को नहीं मानते या अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, मैं वो रास्ता छोड़ चुका हूँ। वत्तबातु मिल्लता, फिर क्या कहा, वत्तबातु मिल्लता आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ क्योंकि वो सही रास्ते पर थे। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे, मेरे बात तुम शिरक नहीं करना, ये बहुत भारी जुल्म है अल्लाह के साथ। ये शिरक करोगे कभी फलाह नहीं पाओगे। सारे काम आपके दुनिया में हो सकते हैं अच्छे हों, लेकिन आखिरत में आप कामयाब नहीं हो सकते। इससे पता चला अपने बेटों को तालीम देना चाहिए कि शिरक क्या है और तौहीद क्या है। और आप इससे पहले कुरान करीम का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया कि लोग जब इंतकाल होने लगे तो अपने बेटे से पूछते थे कि बताओ तुम मेरे बाद किन की इत्तिबा करोगे, कौन से रास्ते अपनाओगे। तो क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, यानी इब्राहीम और इसहाक और याकूब के दीन का हमें हरगिज़ ये सज़ावार नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मामला में फंसे, इल्ज़ाम लगाया गया, तो नहीं कहा कि मैं इसहाक यूसुफ, क्या कहा कि इब्राहीम इसहाक और याकूब के औलाद हूँ, वहाँ ये जिक्र नहीं किया। जब दीन की बात आई तो गिनाया कि देखिए हमारा रास्ता कहाँ है, हमारे वालिद साहब नबी, हमारे दादा नबी और हमारे परदादा वो भी नबी, और नबियों का रास्ता गलत नहीं हो सकता। और जो तुम लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे पर ईमान रखते हो, यही गलत रास्ता है। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि मैं वो ख़ानदान से चला आ रहा हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत अजीम है। उस जगह पे नहीं कहा, यहाँ कह रहे हैं। पता ये चला तौहीद की जब बात आए तो किसी को नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगर हमारे वालिद साहब सही रास्ते पर थे, तौहीद पर अमल थे, तो हवाला दिया जा सकता है। लेकिन अगर शिरक पर उनकी मौत हुई हो तो फिर वो रास्ता नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा करते हुए पाया है। आज बहुत सारे लोग बाप दादा के रास्ता को लेकर के वो फेल या वो अंजाम दिए जा रहे हैं जो कहीं भी कुरान और सुन्नत में जिक्र नहीं मिलता है। तो कहा कि हम बिल्कुल हरगिज़ अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं करेंगे, हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल है। अल्लाह अकबर। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ये तौहीद, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फजल और करम है, ये बड़ी नेमत है अल्लाह ने जो हमें अता किया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं दीन के इस रास्ते को छोड़ करके मैं शिर्क के रास्ते को अपना लूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग भी कब्रों के पास जाते हैं, सजदा करते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं, याद रखिए वो सही रास्ता नहीं है, वो मुशरिकीन का रास्ता है, वो मुशरिकों का रास्ता है, वो खराफाती लोगों का रास्ता है, वो तौहीद परस्त का रास्ता नहीं है। अगर आपको सही रास्ता देखना हो तो किताब व सुन्नत की तरफ आइए, आपको मिल जाएगा यकीनन सीधा रास्ता।
سیدھے راستے میں کون لوگ ہیں اور سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ قرآن و حدیث سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ ہمارے پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، وَعَلَى النَّاسِ، اور تمام لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے اس عظیم نعمت کو، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں، تو انہیں جان جانا چاہیے کہ اللہ نے جو دین آپ کو دیا ہے، جو نعمت دی ہے، یہ بہت عظیم ہے، آپ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان دین اسلام پر قائم رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے رب العالمین، ہمارے دلوں کو یا ہمارے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، اس لیے کہ دل جو ہے اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم میں سے بھٹکے ہوئے اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔